بس ٹھیک ہے، لگ گئے، چلے جی۔ سورہ مائدہ کی 34 آیتیں ہو چکی ہیں، تو آگے جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے تو ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب کو مل گیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر بے شک لہم ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، جمیعاً سب کا سب ہو، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ہو ان کے پاس، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دے بہ اس کا، من عذاب یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ اس بات کا کہ وہ نکلیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ نہیں ہوں گے دوزخ سے نکلنے والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، وَالسَّارِقُ، چور مرد، وَالسَّارِقَةُ، اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، یہ سزا ہے، بما، اس کا، کسبا، جو انہوں نے حرکت کی، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فمن تابا، پر جس شخص نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہم، اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں انشاءاللہ مزید اس کا ترجمہ ہوگا دوبارہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں سے تقوی کا مفہوم بیان میں کروں گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور بڑا انسانوں پر شفقت کرنے والا، اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم کریم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی مخالفت سے بچو، کیونکہ جب تم اللہ کی نافرمانی اور اس کی مخالفت کرو گے، اس کے احکامات کو توڑو گے، اس کا کہا نہیں مانو گے، تو پھر اس کی پکڑ اور اس کی عذاب آئے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پکڑ آئے گا اور اس کی عذاب آئے گا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے۔ اور اللہ کی پکڑ اور عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، تقوی کا مفہوم۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہاں پر تھوڑی سی بات ہوگی، ذرا توجہ کریں۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کے نزدیکی حاصل کرو، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کے ساتھ، ان تمام تر وہ چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپناؤ تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، مطلب یہ ہے کہ اس کا قرب حاصل کرو۔ وہ قرب کن چیزوں سے ہوگا؟ وہ چیزیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں کیا کرو؟ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر بات سنیں، اولیاء اللہ سے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا
ان اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں پھر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ آیا کسی بزرگ کا دعا میں اللہ رب العزت کے سامنے کسی بزرگ کا وسیلہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا میں کسی بزرگ کا وسیلہ دینا اللہ کو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو میں وسیلہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری یہ حاجت پوری کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو واسطہ طفیل، اس کے طفیل، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہے صدقے سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صدقے سے، مجدد الفسانی کے وسیلے سے، یہ ساری وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ، حرمت، جا، یہ ایک ہی معنی ہے ان تمام چیزوں کا، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی ہے۔ تو یہ دعا کرتا ہے، تو آیا یہ جو وسیلہ دے رہا ہے اللہ کو تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھیں کہ جو بندہ وسیلہ دے رہا ہے اللہ کو ان نیک لوگوں کا